بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 225 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ کسی ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں کا جو ایک ظلم ہے وہ قیامت کے دن اس ظالم انسان کے لیے ظلمات یعنی بہت سے اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہوں گی اور جو وہاں کی تباہ کاریاں ہوں گی، اس وقت روشنی کے لیے جب ہر انسان ترس رہا ہوگا تو ایسے میں وہ انسان جو کہ دنیا میں ظلم کیا کرتا ہو، ظالم قسم کا انسان ہو، تو چونکہ ظلم کے لفظی معنی ہی یہی ہے کہ ظلمت یعنی اندھیرا، ظلم یعنی اندھیرا، تو قیامت کے دن یہ جو ظلم ہے، ہر ظلم وہ ظلمات یعنی ظالم انسان کے لیے بہت سے اندھیروں میں بدل جائے گا، اور تب وہ وہاں روشنی کے لیے بس ترستا ہی رہ جائے گا۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 485۔ فرمایا کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یعنی یہ جو ظلم ہے قیامت کے دن یہ ہر ظلم بہت سی ظلمات یعنی بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ مقصد یہ کہ جس طرح ابھی ہم نے یہ گفتگو کی ہے کہ ظالم انسان اس بات کو یاد رکھے کہ آخر تو ہر انسان کا ٹھکانہ وہی ہے، آخری منزل وہی ہے، یعنی قبر، اور پھر حشر، اور پھر وہ اللہ کی عدالت، اور وہاں سوال و جواب اور حساب و کتاب۔ اس دنیا کی عارضی و فانی زندگی میں کوئی امیر ہے یا فقیر ہے، کوئی خادم ہو یا کوئی مخدوم ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بادشاہ کی اولاد ہو یا کسی مزدور کا بیٹا ہو، بہرحال انجام تو ہر ایک کا وہی ہے، یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے، اور یہ کہ اچھا یا برا، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی عمل، وہاں نام اعمال میں انسان کو اپنے تمام اعمال اپنے سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو ایسے میں وہاں حشر کے میدان میں جو ہولناک ترین قسم کی صورتحال ہوگی، اور یہ کہ ہر انسان روشنی کے لیے جب ترس رہا ہوگا تو ظالم انسان کو یہ سوچ کر ظلم و زیادتی کے ان معاملات سے باز رہنا چاہیے، اور یہ کہ ظلم کے جس راستے پر آج وہ گامزن ہے تو اس کے قدموں کو یہ سوچ کر رک جانا چاہیے، اور یہ کہ ظلم کی طرف اٹھتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے اس کے قدموں میں یہ بات سوچ کر زنجیر پڑ جانی چاہیے کہ یہ دنیا عارضی و فانی ہے،
اگر میں نے ظلم کیا تو مظلوم کے دل سے جو آہ نکلے گی اور جو بد دعا نکلے گی اس کی زبان سے، فرمائے کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی یہ آہ اور یہ مظلوم کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بد دعا ظالم کو برباد کر دے گی، اور اس کا یہ مال و دولت اور اس کی یہ شان و شوکت اور یہ کہ محل اور حویلی اور یہ زمین اور یہ جائیداد اور یہ تمام تر اس کا روپیہ پیسہ کہ جس کی بنا پر یہ غرور دکھایا کرتا ہے، خود کو برتر اور اعلیٰ و افضل اور بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو بندگان خدا کو وہ حقیر اور کمتر اور ادنا تصور کیا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اسی سوچ کی بنا پر وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کے معاملات کیا کرتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، کہ یہ جو انسان ہے کہ جسے ہم نے اس دنیا کی چند روزہ اس عارضی و فانی زندگی میں کچھ مال و دولت سے نواز رکھا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال و دولت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اور اللہ کے بندوں کی مدد اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے اس کا معاملہ تو بالکل برعکس ہو گیا، یہ تو بگڑ گیا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کی بجائے اب یہ اپنے اس مال و دولت کی وجہ سے جو اس کے دل میں غرور پیدا ہو چکا ہے، اس غرور کی وجہ سے اب یہ دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کے معاملات کیا کرتا ہے، لیکن کیا یہ اس بات کو بھول گیا کہ ان الی ربک الرجعی، کہ یقیناً اے ظالم انسان، آخر تو تم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے ضرور۔ تو یوں انسان اگر کسی کے ساتھ ظلم کی طرف اس کی طبیعت راغب ہونے لگے کہ ناانصافی کرو، مارو پیٹو، زد و کوب کیا، کسی کا حق دبایا، کسی کو گالی بکی ہے، کسی کو رسوا کیا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، تو اس قسم کے یہ معاملات کہ میں تو امیر کبیر آدمی ہوں اور وہ مسکین ہے بیچارہ، وہ میرا کیا بگاڑ لے گا، دوسروں پر ہنسنا اس وجہ سے کہ وہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو دوسروں کو طعنے دیا کرتا ہے، دوسروں کو بے عزت کرنا، لعن طعن کرنا، جب چاہا کسی کا مذاق اڑا دیا، جب چاہا کسی کو رسوا کر دیا، جب چاہا کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیا۔ کیوں؟ جمع مالا وعددہ، اس لیے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، مال و دولت اور روپیہ پیسہ اس نے جمع کر رکھا ہے، اور یہ کہ یہ بیٹھ کر ہر وقت اسے گنتا رہتا ہے۔ وعددہ، کتنے ہو گئے، تعداد کتنی ہو گئی، کتنے لاکھ ہو گئے، اور پھر یہ کہ کتنے ملین ہو گئے۔ یوں جو اس کی سوچ ہے اور اس کا مزاج کہ اللہ کا دیا ہوا یہ روپیہ پیسہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور اس بات کو یاد رکھنے کی بجائے کہ یہ سب کچھ عارضی و فانی ہے، یہ چند روزہ ہے،
یحسب ان مالہ اخلدہ، ارے یہ کیا سمجھا بیٹھا ہے، یہ کیا سمجھتا ہے، ہر وقت یہ مال اور یہ کہ گنتے رہنا، پھر اس مال کی وجہ سے غرور اور دوسروں کو بے عزت کرنا۔ کیا یہ یوں سمجھتا ہے کہ مالہ اخلدہ، کہ اس کے یہ جو مال و دولت کے معاملات اور یہ سلسلے، تو اس مال و دولت کی وجہ سے کیا یہ ہمیشہ اس دنیا میں ہی اسی طرح زندہ رہے گا شان و شوکت کے ساتھ، اور یہ کہ موت کے منہ سے یہ ہمیشہ بچا ہی رہے گا، اللہ کے سامنے یہ کبھی پیش نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، سبھی لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس اللہ کے سامنے جو کہ رب العالمین ہے، اس اللہ کے سامنے جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے، سبھی کا رب ہے، مالدار کا بھی وہ رب ہے، امیر کبیر انسان کا بھی وہ رب ہے، مخدوم کا بھی وہ رب ہے، اور یہ کہ مزدور اور خادم اور غریب اور مسکین و مفلس اور محتاج انسان کا بھی وہی رب ہے، وہ سبھی کا رب ہے۔ لہذا انسان کو غرور کرنے کی بجائے اور مال و دولت پر غرور کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی بجائے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اسے وہاں بہت سے اندھیروں میں بھٹکنا ہوگا، اور یہ کہ ٹھوکریں کھاتا پھرے گا وہ وہاں، جبکہ اسے اس وقت وہاں روشنی کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 486، فرمایا کہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معروف صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرہ بین الجنة والنار فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام اہل ایمان کو جب جہنم سے نجات نصیب ہو جائے گی تب انہیں قنطرہ یعنی پل پر روک لیا جائے گا، اور یہ جو قنطرہ ہے یعنی پل ہے، فرمایا کہ بین الجنت والنار، یہ جنت اور آگ یعنی جہنم کے درمیان واقع ہے یہ پل، کہ جس کے لیے اس حدیث میں و دیگر متعدد احادیث میں قنطرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی ناظرین کرام ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن وہاں جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا کہ جس کا نام ہے پل صراط، وہ پل، اور یہ کہ ہر انسان کو یقیناً اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ دیکھو تم میں سے ہر کسی کو ضرور بضرور اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے، یعنی وہ پل
کہ جس کا نام ہے صراط، اور جو کہ جہنم کے اوپر ہے، یعنی نیچے وہ دہکتی ہوئی جہنم اور وہاں کی وہ شعلے مارتی ہوئی وہ آگ اور وہاں کا دردناک عذاب، یہ سب کچھ انسان اپنی آنکھوں سے یہ ہولناکیاں اور انتہائی یہ ہوش اڑا دینے والے قسم کے یہ مناظر نظر آ رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سبھی کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے آسانی فرمائے دونوں جہانوں میں۔ تو اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کان علی ربک حتما مقضیا، کہ اے انسان تمہارے رب نے اس بات کو اپنے ذمے لے لیا ہے، یعنی یہ بات ضرور ہونے والی ہے کہ ہر انسان کو اس پل کے اوپر سے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے ضرور، خواہ کوئی مؤمن ہو یا کافر ہو، کوئی صالح اور متقی انسان ہو، پرہیزگار ہو، یا فاسق و فاجر اور برا انسان ہو۔ اب یہ کہ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دنیا میں انسان کی یہ جو چند روزہ زندگی ہے، تو یہاں دنیا کی زندگی میں انسان اللہ کا یہ دین اور یہ صراط مستقیم اور یہ راہ برحق، یہ سیدھا راستہ، جو کوئی اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے اس دین پر جس قدر ثابت قدم رہے گا، اسی قدر ثابت قدمی کے ساتھ وہ قیامت کے دن اس پل کو عبور کر لے گا۔ یعنی یہ معاملہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، یہ معاملہ آج ہمارے اپنے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے دے دیا گیا ہے۔ تو انسان کو اس بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ آج یہ معاملہ اللہ کی طرف سے خود ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے اپنے اختیار میں دے دیا گیا ہے کہ آج اگر ہم اللہ کے دین پر خوب ثابت قدم رہیں گے اور یہ کہ برائیوں سے بچنے کا اہتمام و التزام کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج جو کوئی جس قدر اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے گا، تو قیامت کے دن وہ اسی قدر ثابت قدمی کے ساتھ اور یہ کہ سہولت اور آسانی کے ساتھ اس پل کو عبور کر لے گا، کہ جس پل کا نام ہے پل صراط، اور جو کہ جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کا بقیہ حصہ آئندہ ملاقات کے موقع پر لیے ہوئے انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔